اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق غلوف نہ کرو اور ان لوگوں کے تخیلات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ کیا۔ کرسمس مسیح اور کیتھولک رسم جو ہر سال دسمبر میں منائی جاتی ہے، پورے عیسائی مذہب، لٹریچر، عہد نامہ جدید اور بائبل میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں۔ نہ 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے۔ یہ عیسائیت میں باقی بدعات کی طرح ایک بدعت ہے جو مشرک اقوام کی طرف سے رومن کلیسا میں پیش آیا۔ 25 عیسوی میں سیٹھیا کے راہب جو ایک پادری تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ماہر کیلنڈر نگار بھی تھا، اس نے اپنے اندازے کے مطابق 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن قرار دیا، لیکن اس نے یہ دعویٰ کہیں نہیں کیا کہ 25 دسمبر ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش ہے۔ اس لیے عیسائی فرقہ آرتھوڈاکس جو گریگورک کیلنڈر کو مانتا ہے، وہ کرسمس 7 جنوری کو مناتے ہیں۔ بعض خطے کرسمس کو 5 اور 18 جنوری کو بھی مناتے ہیں۔ کرسمس کا لفظ بائبل میں کہیں موجود نہیں۔ یہ اصطلاح 2 الفاظ کرس یعنی مسیح اور ماس یعنی کیتھولک دونوں الفاظ کو ملا کر بنائی گئی ہے۔ اس کا مفہوم ہے ایسی کیتھولک رسم جو 25 دسمبر کی رات کو مسیح کی ولادت کے دن کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ اگرچہ دنیا بھر میں عیسائی اقوام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش 25 دسمبر کو انتہائی جوش و خروش سے مناتی ہیں، لیکن عیسائیوں میں کچھ حقیقت پسند مکاتب فکر یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن نہیں، بلکہ یہ دیگر بہت بت پرست اقوام کی طرف سے دی گئی ایک بدعت ہے۔ فقط یہی نہیں بلکہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ 25 دسمبر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن ہی نہیں، بلکہ یہ تاریخ قرآن حکیم اور بائبل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش موسم سرما میں نہیں بلکہ موسم گرما میں ہونا عین ثابت ہے، اور دسمبر گرمی کا نہیں بلکہ سردی کا مہینہ ہوتا ہے۔ قصص القرآن کے مطابق جب مریم علیہ السلام جناب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد کھجور کے درخت کے نیچے جا بیٹھی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں درخت پر لگی پکی کھجوریں کھانے کا حکم دیا۔ یاد رہے، کھجوریں موسم سرما میں نہیں بلکہ موسم گرما میں پکتی ہیں، جیسا کہ سورۃ المریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پھر ایک کھجور کے تنے کے نیچے لے آیا، بولی کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھولی بسری ہوتی۔ اتنے میں اسے آواز دی گئی کہ پریشان نہ ہو، تیرے رب نے تیرے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا، یہ تیرے سامنے پکی تر و تازہ کھجوریں گرا دے گا۔ اب چین سے کھا پی اور آنکھیں ٹھنڈی رکھ۔ اگر تجھے کوئی انسان نظر آ جائے تو کہہ دینا کہ میں نے اللہ کے لیے روزہ مان رکھا ہے، میں آج کسی شخص سے بات نہ کروں گی۔ قرآن حکیم کے علاوہ عیسائیوں کی کتاب بائبل سے بھی یہی ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مبارک موسم گرما میں یا موسم بہار میں ہوئی، کیونکہ بائبل میں درج پیدائش میں جس روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اس روز چرواہے ارد گرد اپنی بھیڑ بکریاں چرا رہے تھے۔ دسمبر کو باقاعدہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا مہینہ قرار دینے کا باقاعدہ آغاز غیر واضح ہے۔
عہد نامہ جدید میں اس بارے میں کوئی سراغ نہیں ملتا۔ ایک ہماگیر وضاحت یہ ہے کہ 25 دسمبر در حقیقت باغان مشرق روم کے تحت تہوار یعنی نامغلوب ہونے والے سورج دیوتا کا یوم پیدائش کی شکل تھی، جو کہ رومن سلطنت میں ایک مشہور مقدس دن تھا جسے سورج دیوتا کی حیات نو کی علامت کے طور پر انقلاب شمسی کے طور پر منایا جاتا تھا۔ انسائکلوپیڈیا امریکا میں تحریر کردہ مضمون کو کچھ اس طرح بیان کیا جاتا ہے: بہت سے مذہب ابتدائی صدی میں کرسمس نہیں منائی جاتی تھی۔ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی یاد میں 4 صدی عیسوی میں تہوار منانا شروع ہوئے۔ 5ویں صدی عیسوی میں تو مغربی کلیسا نے اس تہوار کو اس دن منانے کا حکم دیا جس دن قدیم اہل روم یعنی 25 دسمبر کو اپنے سورج دیوتا کا دن منایا کرتے تھے، جبکہ مسیح کے یوم پیدائش کا کسی کو کوئی خاص علم نہیں۔ کیتھولک انسائکلوپیڈیا میں بھی کرسمس کے عنوان کے تحت یہ انکشاف کچھ اس طرح سے موجود ہے کہ عید میلاد عیسیٰ عیسائیوں کے قدیم تہواروں میں سے نہ تھی، بلکہ اس تہوار کا ثبوت مصر کے فرعونوں سے ملتا ہے۔ عیسائیت کے اثر و رسوخ سے قبل ہی یورپ، خاص طور پر روم اور اس کے ماتحت علاقوں میں مشرکانہ تہوار تقریباً 1 جنوری کے ارد گرد منائے جاتے، جو بعد ازاں عید مسیح یا کرسمس کی شکل اختیار کر گئے۔ مارٹن اس سلسلے میں اپنے خیالات یوں بیان کرتے ہیں کہ نمرود کی ناگہانی موت قبل مسیح کے بعد اس کی ماں نے اہل بابل میں اس عقیدے کا پرچار کیا کہ نمرود ایک دیوتا تھا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اس کا بیٹا درخت کے تنے کی مانند ہے کہ جسے سردیوں کے اختتام پر اس سے ایک نئی زندگی جنم لیتی ہے، ویسے ہی اس کے مردہ جسم سے اس کی سالگرہ کے دن ایک نئی زندگی جنم لے گی۔ اس کی سالگرہ کے دن اس کی ماں نے یہ اعلان کیا کہ نمرود ہر سرسبز درخت پر آئے گا اور وہاں پر تحائف چھوڑ کر جائے گا۔ غالباً یہی کرسمس ٹری کی ابتدا بھی ہے۔ اسی طرح اس کی سالگرہ سردیوں کے انقلاب شمسی یعنی دسمبر کے آخری ایام میں ایک عید کی حیثیت سے منائی جاتی تھی۔ بائبل میں بھی مشرکین کے میلوں، عیدوں اور تہواروں میں شرکت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے: اے اسرائیل کے گھر والو، وہ کلام جو خداوند تم سے کرتا ہے سنو۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تم دیگر اقوام کی روش اختیار نہ کرو، نیز یہ تہوار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سچے دین میں نہ تھا، بلکہ بہت بعد میں رومی پادریوں نے اس کو دین کا حصہ بنایا، اس لیے یہ عیسائیت میں بدعت ہے۔ فرمان خداوند ہے: بدعت کرنے والے خدا کی بادشاہی کے ہرگز حقدار نہ ہوں گے۔ نیز فرمایا: تم میں بھی جھوٹے استاد ہوں گے جو پوشیدہ طور پر ہلاک کر دینے والی بدعتیں نکالیں گے اور اپنے آپ کو بہت جلد ہلاکت میں ڈال دیں گے۔ آئیے آپ کو کرسمس ڈے کی وہ خرابیاں اور قباحتیں آپ کے سامنے رکھیں جن سے آگاہی حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے، تاکہ وہ لاشعوری میں گمراہی کا شکار نہ ہو اور اپنی دنیا اور آخرت برباد نہ کر بیٹھے۔ 25 دسمبر کا دن عیسائیوں کی عید کا دن ہے، جسے عیسائی کرسمس ڈے کے نام سے پکارتے ہیں۔ عیسائی عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے اور ان کے عقیدے کے مطابق نعوذ باللہ من ذالک عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ گویا عیسائیوں کے نزدیک 25 دسمبر کے دن عیسیٰ علیہ السلام یعنی اللہ کے بیٹے پیدا ہوئے، نعوذ باللہ من ذالک، جبکہ اسلام کے مطابق یہ ایک انتہائی غلط فاسق عقیدہ ہے جس کو اللہ کا بیٹا کہنے سے شرک لازم ہو جاتا ہے۔
اور یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کے لیے سخت ترین کلمہ ہے، کیونکہ لاشعوری میں جب ہم کسی کو کرسمس کی مبارکباد دیتے ہیں تو ہم اس بات سے اتفاق کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں اللہ نے بیٹا جنا ہے، کیونکہ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، جبکہ اس بات کا اقرار کفر و شرک تک پہنچا دیتا ہے۔ جبکہ سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ اس صورت میں کئی مذاہب مثلاً یہودیوں کے عقیدہ کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں کا عقیدہ کہ اللہ تین میں سے ہے، یا عیسائیوں کا یہ کہنا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور ہندوؤں کا تمام مخلوق کو اپنا خدا سمجھنا اور اس کی پرستش کرنے کا عقیدے کا رد ہے۔ اور حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ سورہ اخلاص اللہ کا بہترین تعارف ہے، یعنی کسی کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہنا اس قدر خطرناک بات ہے کہ اس کی وجہ سے کائنات کا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے، زمین و آسمان پھٹ سکتے ہیں، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور انہوں نے کہا رحمان نے کوئی اولاد بنا لی ہے، بلا شبہ تم ایک بہت بھاری بات کو آئے ہو، اور قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ڈھہ جائیں۔ انہوں نے رحمان کے لیے کسی اولاد کا دعویٰ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی صبر کرنے والا نہیں اس تکلیف دہ بات پر جسے وہ سنتا ہے، جو لوگ اللہ کے لیے اولاد بناتے ہیں اور اس کا شریک بناتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دیتا ہے اور ان سے درگزر کرتا رہتا ہے اور انہیں رزق دیتا رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابن آدم نے مجھے جھٹلایا اور یہ اس کے لیے مناسب نہ تھا، اس نے مجھے گالی دی حالانکہ یہ اس کے لیے ہرگز مناسب نہ تھا، مجھے جھٹلاتا ہے یہ کہہ کر کہ میں اسے دوبارہ پیدا نہیں کروں گا، حالانکہ اس کو دوبارہ پیدا کرنا پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ مشکل نہیں۔ اس کا مجھے گالی دینا یہ کہہ کر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے، حالانکہ میں ایک ہوں اور بے نیاز ہوں، نہ میری کوئی اولاد ہے اور نہ میں کسی کی اولاد ہوں اور نہ ہی میری کوئی اولاد ہو سکتی ہے۔ کرسمس ڈے منانا کفار کی مشابہت ہے، یعنی اللہ کو نعوذ باللہ یہ کہنا کہ اللہ نے بیٹا جنا ہے کس قدر بڑا ظلم اور شرک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ بھی انہی میں سے ہو جائے گا۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔